وہی صحبت کا اثر آئے گا. جیسا وہ لباس پہنتے تھے مریدین بھی جب وہی لباس پہننا شروع کرے, جیسے وہ رومال ڈالتے تھے وہی رومال ڈالنا شروع کرے, مضبوط ہو جائے. ہمارا قوم مر جاتی ہے لیکن ان لوگوں میں یہ لوگ زندہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک زندگی بخشتا ہے. وہ اگر تلوار چلنا شروع ہوتی, جب ناٹک سے حملہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر, جب تلوار اندر چلے گی روک دیا جائے. بولتے اللہ نے جو اختیارات دیے اس سے. اب نعت شہر کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کی سعادت حاصل کریں. یہ جب تک کہ مدینے سے روشن کبھی قسمت اشارے نہیں ہوتے در سے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك مبارک وسلم. ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام شاہ نقشبند کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس کے انعقاد کی غرض یہی ہے کہ تمام انسانوں تک اولیاء کرام کے پیغام کو پہنچایا جائے اور آج کی دنیا میں جو دہشت اور وحشت کا دورہ ہے یہ بتلایا جائے کہ یہ اولیاء اور صلحاء اپنی زندگی کو اس لیے وقف کیے تھے کہ بندگان خدا کو خدا سے جوڑیں اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ کی وہ تعلیم کو عام کریں. آج دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ آپسی اختلافات ختم ہوں, جھگڑے ختم ہوں, تو اس کے لیے اولیاء کرام کی تعلیمات کی رجوع کرنا ہوگا. اولیاء کرام کی تعلیمات قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس کے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث شریفہ میں جو ہدایات دی ہیں انہی کے پابند اولیاء کرام رہے. اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی طریقہ یہی تھا کہ خلق خدا کو تعلیم دیتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ رکھا جائے, ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کی جائے, دنیا میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اور تکلیف پہنچانے کی خواہش دل میں نہ رہے. ایسے جیو کہ تمہارا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف رہے, تمام انسانیت کا درد تمہارے دل کے اندر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر بس جائے, اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے. اور یہ اللہ اس کے رسول کی محبت جب دل میں گھر کر جائے گی تو انسان اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہنے والا بنے گا اور ایک دوسرے کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کی جستجو اور فکر کرے گا. آج پوری دنیا کو ضرورت ہے اس بات کی کہ محبت اور بھائی چارگی وہ اختیار کریں, اور اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ چاہیے. ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ خلق خدا کے سامنے ایک نمونہ رہے. دنیا کے اندر اولیاء کرام